شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ ارشاد فرمایا گیا لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ موت جو ہے وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا۔ جب موت اور قبر و حشر کا ذکر ہو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، ہمیں بھی معلوم ہے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی، ہمارا دل نہیں کرتا نیک بننے۔ لوگ اس طرح ہم کو کنونس کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا نیک بننے، بس کیا کریں، توفیق ہی نہیں ہے ہمیں۔ آپ دعا کریں مولوی صاحب ہمیں توفیق مل جائے، ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی وہ کریں گے۔ اور ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے جی، ابھی تو ہم کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، بس تھوڑا عمر گزرنے دیں پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ یاد رکھیں شیطان کا اور نفس کا یہ بڑا خطرناک ترین وار ہے اور کامیاب ترین وار ہے کہ بندے کو عمر کی لالچ دے کر، امید میں ڈال کر وہ غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بہت جیوں گا، ابھی بہت دن ہے میرے پاس، نماز شروع کرو، جمعے سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو ڈھارس بناتا رہتا ہے، بولتا ہے یار ابھی بڑی عمر پڑی، ابھی ساری زندگی پڑی۔ اس ساری زندگی کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی یہ ساری زندگی جس کو یہ ساری زندگی کہہ رہا ہے یہ ایک دن ہے، ایک گھنٹہ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک سال ہے یا کتنے سال ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ بتائیے کسی کو معلوم ہے اپنی زندگی کے بارے میں؟ کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ موت برحق، موت آنا ہے، آئے گی اور آ کر رہے گی، یک بار بھی آئے گی۔ اور یاد رکھیں جب موت آ جائے گی پھر بندے کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا، پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جب نزع کا عالم طاری ہو جائے گا پھر اس وقت اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت جبکہ اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، زندگی کے سارے کرتوت سامنے ہوں گے، مگر اس وقت اس کی نہیں چلے گی، اس کی نہیں مانی جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی طویل ہونے کی خواہش میں قبر کے گڑھے میں جا پڑے، اور بڑھاپے کی دہلیز پر تو کوئی کوئی قدم رکھتا ہے۔ اس وقت اس اجتماع میں بھی نوجوان زیادہ ہیں، بہت کم بوڑھے حضرات نظر آ رہے ہیں۔ بڑھاپے کی دہلیز پر تو بہت کم لوگ قدم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور یہ سوچا کہ جب بوڑھے ہوں گے، جب عبادت کریں گے، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہو بھی پائیں گے یا نہیں۔ اور کتنے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، وہ بھی جناب والا تاش کھیلتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کے دوسرے گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے بڑھاپے کا خیال نہیں ہوتا۔ تو خواہ بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، سب کو مرنا ہے، سب کو ایک دن موت آئے گی۔ موت پیدائش سے پہلے بھی آتی ہے، جی ہاں، ماں کے پیٹ میں بھی موت آتی ہے، موت پیدائش کے فوراً بعد بھی آتی ہے، موت لڑکپن میں بھی آتی ہے، موت بچپن میں بھی آتی ہے، موت جوانی میں بھی آتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ موت کے لیے کوئی عمر کا حصہ مخصوص نہیں ہے، ہر عمر میں موت آتی ہے اور آتی ہے اور آ کر رہے گی۔ ہم نے کیا تیاری کر رکھی؟ ہم نے اس زندگی سے کیا عبرت حاصل کی؟ کیا سیکھا ہے؟ کیا یوں ہی ہم غافلوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اور اگر اسی غفلت میں انتقال ہو گیا تو رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اے مالک تو نے عبادت کے لیے بھیجا تھا اور ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہے، ہم طرح طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں مصروف رہے،
اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے. جب کہیں نصیحت کی بات بتائی جاتی تھی تو ہم ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور جناب والا دینی لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان پر تھپیاں کستے تھے، ان کو ملا مولوی کہہ کر چڑھاتے تھے اور داڑھی اور امامے والوں کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنا وقت فضول کاموں میں برباد کرتے تھے. بتائیے کوئی شخص خود سے یہ کہہ سکے گا؟ اس دن تو شرمندگی ایسی ہوگی والعیاذ باللہ. لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. بروز قیامت سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج اتنے کروڑوں میل ہم سے دور ہے اور اس کا رخ نہیں ہے، اس کی پشت ہے ہماری طرف. جب جون جولائی کا مہینہ ہو، سخت گرمی ہو، تو زمین پر ننگے پاؤں چند سیکنڈ کے لیے بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اس وقت کیا ہم نے زمین کی تپش کو دیکھ کر، سورج کی تمازت کو، گرمی کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا؟ افسوس ہم نہیں کرتے. عبرت کی نظر سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. کبھی لائٹ چلی جائے، سخت اندھیرا ہو، ہمیں قبر کا اندھیرا یاد آیا؟ افسوس نہیں آتا. حالانکہ ایسے مواقع پر اگر ہم قبر و حشر کو یاد کریں تو ہمیں کچھ احساس ہوگا، اور یوں اپنا ذہن بنایا کریں کہ آج گرمی ہے، میں سائے میں جا سکتا ہوں، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں، شربت پی سکتا ہوں، اور یہ گرمی کچھ دیر رہے گی، 2-3 گھنٹوں کے بعد سائے لمبے ہو جائیں گے، سورج ڈھل جائے گا، گرمی کم ہو جائے گی، سورج کی حدت کم ہو جائے گی. لیکن بروز محشر 50,000 سالہ دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. لوگ عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہوں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کے بارے میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین روئی، اور انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. عجیب پریشانی کا عالم ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیں جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا، جس پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوئی، محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا، دنیا میں ان کے دامن کرم کو تھامے رکھا، انہیں کو اپنا سب کچھ مانا، ان کے ارشادات پر عمل کیا، ان کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، دنیا کی بے ثباتی کو سامنے رکھتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری کی. اس دن اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن وہ امن والوں میں ہوگا. اس دن اس کا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. اس دن اس پر کرم ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی اس کرم کے خواہاں ہیں کہ بروز محشر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، قبر میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، تو یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر ہمیں تیاری کرنا پڑے گی. یہاں پر جناب والا ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا. اپنی موت کو، قبر و حشر کو سامنے رکھ کر آئیے ہم سب مل کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ دنیا یہ فانی ہے، ہم بھی فانی ہیں، نہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب چیزوں کو فنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو صرف بقا حاصل ہے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر زندگی اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہی، اگر قبر و آخرت کا ہمیں ہوش نہ رہا اور اسی عالم میں بغیر توبہ کیے اگر ہمارا انتقال ہو گیا، تو بتائیے رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شاہ